السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول آپ زدہ بائی واجد ابرار کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے۔ ہو گئی ریکارڈنگ؟ سکندر نے اسمارا کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خیر تو ہے، آج کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی تھی تم۔ سکندر نے کنکھیوں سے اسے دیکھنے کے بعد اپنی نظریں لیپ ٹاپ پہ جما لیں۔ بتایا تو تھا تمہیں، احمر کو ڈراپ کرنے میں تاخیر ہو گئی، اس نے بغور سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے بھی نظریں اٹھا کر اسمارا کی طرف دیکھا۔ خیر یہ بتاؤ کہ دارالحکومت کی صورتحال دیکھی تم نے، یا اس کے لیے بھی وقت نہیں ملا؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ریکارڈنگ کے دوران دیکھتی رہی ہوں، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی سڑکوں پر۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ شاہ نواز کی حمایت میں نکلیں گے، کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے پہ اپنا اثر چھوڑ پائیں گے؟ سکندر نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ظاہر ہے تعداد تو میٹر کرتی ہی ہے، جمہوریت میں یہی تو ہوتا ہے، عوام چاہے تو کچھ بھی کروا لے، وہ چاہے غلط ہو یا پھر صحیح۔ لیکن مجھے ایک ہی طبقے کے لوگوں کا اس کی حمایت میں نکلنا کچھ عجیب لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انہیں اکسایا گیا ہو۔ اسمارن نے سوچتے ہوئے کہا۔ میرا نہیں خیال، کیونکہ پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے لوگ اب کسی مسئلے پر احتجاج کے لیے نہیں نکلتے، پیچھے پھر اس طرح کے لوگ رہ جاتے ہیں جو کم سے کم نکلتے تو ہیں اپنے حقوق کے لیے۔ سکندر نے اس کی بات کی نفی کی تھی۔ حقوق؟ اسمارا نے تلخ انداز میں مسکرا کر کہا۔ کسی مجرم کی حمایت کرنا کب سے حقوق کا فہرست میں شامل ہوا ہے؟ سکندر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ان لوگوں کے بقول تو وہ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، ان کے نزدیک تو شاہ نواز بلوچ بے گناہ ہی ہے۔ اچھا، اسمارا نے گہری سانس لی۔ لیکن ہمارا چینل بھی لگتا ہے کہ ان کے حقوق میں برابر کا شریک ہے۔ صبح سے دیکھ رہی ہوں، ہر ہیڈ لائن اور بریکنگ نیوز یوں دی جا رہی ہے جیسے وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا ہجوم حق پر ہو۔ اسمارا نے اسے تیرچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری تو نوکری کو جانتی ہو تم، مجھ سے جس طرح کی بریکنگ نیوز مانگی جاتی ہے مجھے وہ دینی پڑتی ہے، اور پھر کچھ جھوٹ کو نہیں دکھا رہے، ہم لوگوں کا احتجاج ہی دکھا رہے ہیں۔ دکھانے کا انداز دیکھنے والوں کے انداز کو بھی بدل دیتا ہے سکندر۔ میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ غیر جانبدار رہ کر سچ بتائے لوگوں کو، نہ کہ اس کا بتانے کا انداز ایسا ہو کہ لوگوں کو کسی ایک من چاہی سوچ پہ اکٹھا کرے۔ خیر میں جانتی ہوں فاروقی صاحب کو، انہیں بس ریٹنگ چاہیے۔ ٹھیک ہے تم۔ اچھا یہ بتاؤ، سیکیورٹی کے لیے درخواست دے دی تم نے؟ نہیں فی الحال تو نہیں، اسمارا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسمارا دراصل میرے پاس تمہیں بتانے کو کچھ ہے۔ وہ لیپ ٹاپ فولڈ کر کے اس کی طرف سے انتہائی سنجیدگی سے متوجہ ہو کر بولا۔ ہاں بتاؤ۔ اسمارا نے پوری توجہ اس کی طرف مرکوز کی۔ میں نے محکمہ ایکسائز سے اس حادثے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ کی انفارمیشن حاصل کی ہے، وہ دراصل سیکرٹ فورسز کی گاڑی تھی۔ سکندر نے اسے تشویش بھرے لہجے میں بتایا۔ اسمارا نے یہ سن کر حیران ہونے کی اداکاری کی تھی، جبکہ وہ خود بھی معلوم کر چکی تھی کہ وہ گاڑی سیکرٹ فورسز کی تھی۔ اس نے سکندر کو پرسکون نظروں سے دیکھا۔ تمہیں یہ سن کر کچھ عجیب نہیں لگا؟ سکندر شاید اس سے کسی بڑے رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ ہاں عجیب تو ہے، خیر چھوڑو اس بات کو، جمعے کا وقت ہونے والا ہے، میں احمر کو لینے جا رہی ہوں، تم سے کل ملاقات ہوگی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ سکندر نے اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا واقعی یہ ایک عام سا واقعہ تھا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اسمارا جاتے جاتے وہیں رک گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے مڑ کر سکندر سے پوچھا۔ مطلب یہی کہ ان خطرناک تو اشتہاری ملزمان کا سیکرٹ فورسز کی گاڑی استعمال کرنا، اور عین ممکن تھا کہ وہ تمہاری جان لینے کے لیے آئے ہوں۔ اسمارا کچھ بولنے کی بجائے اسے حیرت سے دیکھتی چلی گئی۔ جانتا ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا، مجھے بھی نہیں آیا تھا، سکندر نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ دوسری گاڑی کا کچھ پتہ چلا جس نے اس گاڑی کو ٹکر مار کر ان ملزمان کو مارا تھا؟ اسمارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سکندر نے سر ہلایا۔ دراصل اس گاڑی کی نمبر پلیٹ واضح نہیں تھی فوٹیج میں۔ بی ویری کیئرفل، شاید تمہاری زندگی کو اپنوں سے ہی خطرہ ہے، سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر سکندر کی طرف دیکھنے کے بعد اس بات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی پوری رفتار سے احمر کو اسکول سے لے کر گھر جا رہی تھی۔ گھر آتی اس نے چینج کروا کر احمر کو لنچ کرا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ویڈیو گیمز کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسمارا ٹی وی آن کر کے لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز ہو گئی۔ موبائل فون اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کرتی ہوئی اس کی نظریں ایک بریکنگ نیوز پر پڑیں۔ خبر پڑھ کر وہ پوری طرح چونک گئی۔ اس نے جلدی سے نیوز چینل لگا دیا۔ اس نے بریکنگ نیوز کی تصدیق کر دی تھی۔ بریکنگ نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ گدھیڑ عمر عورت نے شہر کے پوش علاقے میں موجود اپنے فلیٹ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اسکرین کی ایک طرف اس عورت کی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ یہ وہی موٹی عورت تھی جو اسے مال میں ملی تھی۔ اس تصویر نے اسمارا کو بے چینی کا شکار کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ دماغ پہ زور دیے وہیں اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور سورج کی روشنی ڈھال ہوتی چلی گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس نے وضو کر کے جائے نماز بچھا لیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ کچن میں ڈنر کی تیاری کے لیے چلی آئی۔ ڈرائنگ کرتے احمر کو اس نے ایک نظر دیکھا۔ ایک ٹھنڈی آب بھرتی وہ زیر لب بولی،
معاف کرنا بیٹا، اس عمر میں بچے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن تمہیں میں ایسا کرنے نہیں دے سکتی۔ کھانا بنانے کے دوران ہی اسے اپنے فون پر چینل کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن ملا تھا۔ اس نے نوٹیفیکیشن ٹون سے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی خبر بریک ہوئی ہے۔ نوٹیفیکیشن پہ کلک ہوتے ہی جو خبر اسے پڑھنے کو ملی، اس نے اسمارا کو پل بھر کے لیے پتھر بنا دیا تھا۔ وہ آنکھیں چپکے بغیر اس خبر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ چولہا بند کر کے وہ ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی۔ ٹی وی آن کرتے ہی اس کی نظروں سے وہی خبر گزری تھی۔ یا کے بعد دیگرے چینل تبدیل کرنے پر بھی اسے وہی خبر نظر آئی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں سکندر کو کال ملائی۔ کچھ دیر پہلے یہ افسوسناک خبر ملی ہے ہمیں، اس کے پوچھنے پر سکندر نے اسے بتایا۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے سکندر۔ ملکی ادارے بھلا اپنے ہی لوگوں پہ گولی کیوں چلائیں گے؟ وہ لوگ بھی جو پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اسمارا نے خدشہ ظاہر کیا۔ بدقسمتی سے دال کالی نہیں اسمارا، اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والوں کے دل کالے پڑ گئے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کی جان لینا اب ایک عام سی روایت بنتی جا رہی ہے۔ تم بھی اپنی فکر کرو اسمارا، یہ لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سکندر نے اسے محتاط رہنے کا کہا۔ میری فکر مت کرو، میں صبح ہی سیکیورٹی کے لیے درخواست دے دوں گی وزارت داخلہ کو۔ اسمارا نے کھوئی ہوئی نظروں سے ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسے پاگل پن کی امید نہیں تھی تم سے۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ حکومت تمہاری حفاظت کرے گی؟ سکندر نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے شاید ادارے اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے حکومت اس سے بے خبر ہے۔ جو بھی ہو، حکومت تمہیں ان سے بچا نہیں سکتی، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ تو اس کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ کسی دوسرے ملک میں پناہ لے کر مذاق بنا دوں اس ملک کا؟ اسمارا نے ہونٹ بھینچے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن پھر بھی کوئی اور حل ڈھونڈنا ہوگا۔ تم اپنی اور احمد کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تمہارے پاس کوئی حل ہے تو بتا دو۔ اسمارا نے چمکدار نظروں سے ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے سوشل میڈیا پاور کو استعمال کرو، لاکھوں لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ کچھ ایسا کرو کہ تم اور تمہاری سیکیورٹی دنیا کی نظروں میں آ جائے، پھر کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ سکندر نے اسے مشورہ دیا۔ میں کچھ ٹھیک سے سمجھی نہیں تمہاری بات۔ اتنا آسان حل بتا رہا ہوں اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو تمہیں جن سے خطرہ ہے ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ ڈالو۔ ایک بار یہ بات دنیا کی نظر میں آ گئی تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سکندر نے اپنے مشورے کی وضاحت کی۔ کس طرح کی پوسٹ؟ اسمارا نے بے اختیار پوچھا۔ اگر میرا مشورہ مانو تو ایک ویڈیو بناؤ اور اس خدشے کا اظہار کرو کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، اور یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ تمہیں کن سے خطرہ ہے۔ ان کا نام لے کر دنیا کو بتا دو، بس یہی ایک حل ہے جو تمہیں اس خطرے سے دور رکھے گا۔ یہ تو بہت اچھا مشورہ دیا تم نے، میں بالکل ایسا ہی کروں گی۔ بلکہ ایک کام کرو، تم میری طرف آ جانا، یہیں ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے۔ اسمارا نے تلخ نظروں سے ٹی وی کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، میں فری ہو کر تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں، تب تک تم تیاری کر لو جو تمہیں ویڈیو میں کہنا ہے۔ سکندر نے پرجوش انداز میں کہا۔ بس تم آ جاؤ، میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اسمارا نے کال منقطع کر دی۔ فون وہیں میز پہ رکھ کر وہ بالکنی میں چلی آئی۔ شہر بھر کی فضا اسے خون آلود ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ بری طرح الجھ چکا تھا۔ اسے بس انتظار تھا تو سکندر کا۔ دوسری طرف دارالحکومت میں خون کی ہولی کھیلی جا چکی تھی۔ مغرب کی نماز کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے احتجاجیوں کی تعداد 22 ہو چکی تھی۔ احتجاج میں شریک ہزاروں لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھیڑ چکے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور یہ تمام مناظر ملکی اور غیر ملکی میڈیا پہ لائیو دکھائے جا رہے تھے۔ ان مظاہروں اور جنگی منظر پیش کرنے والے علاقے سے چند کلومیٹر دور وزیراعظم ہاؤس میں ایک اداسی کا عالم تھا۔ ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ہمیں ہر حال میں عوام اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم کو روکنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تیز رفتار اور مضبوط تحقیقاتی کمیشن فوری طور پہ قائم کر لیں، تاکہ اس گھناؤنی حرکت میں ملوث اہلکاروں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ اگر جلد از جلد ایسا نہ ہوا تو یہ انتشار پھیلتا چلا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ملک کی سلامتی کے لیے ہنگامی سطح کے اجلاس سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت داخلہ سمیت دیگر ارکان کو ہدایت کی۔ سر، صورتحال ابھی واضح نہیں ہے اور یہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ فائرنگ کرنے والے کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے ہی ہے۔ یہ دشمن کی کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ کابینہ کی دفاعی کمیٹی کے سربراہ نے وزیر اعظم کو جواب دیا۔ حملہ آور کوئی بھی ہو، لیکن فی الحال یہ معاملہ زیادہ اہم ہے کہ عوام اور اداروں کے درمیان ہونے والے تصادم کو روکا جائے۔ بڑی مشکلوں سے عوام کا اعتماد بحال ہوا ہے اداروں پر۔ تصادم انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسٹر دورانی، آپ مجھے ہر آدھے گھنٹے بعد کی رپورٹ پیش کریں گے۔ ڈی جی فورسز کو آن بورڈ لیں، ان کا موقف اور مشورہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت سارا سیکرٹ فورسز پہ گر رہا ہے، جس سے نہ صرف ان کی بلکہ اس ملک کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اور مسٹر اے کے محسن، آپ فوری طور پہ کمیشن قائم کریں، تحقیقات کا آغاز جتنا جلد ممکن ہو سکتا ہے کریں۔ سارے اداروں کو میری طرف سے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں ان تحقیقات میں ہر طرح کا تعاون حاصل کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ ہم بہت جلدی صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ دا میٹنگ از اوور۔ سر، آپ کے لیے ایک کال ہے۔ میٹنگ کی برخاست ہوتی وزیر اعظم کے سیکریٹری نے وزیر اعظم کو اطلاع دی تھی۔ کال ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تھی۔
ہم پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، فیصلے کو مزید تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں انصاف پر مبنی فیصلہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ جسٹس صاحب، آپ فکر مت کریں، حکومت میں صلاحیت ہے کہ وہ ہر طرح کی مشکل صورتحال پہ قابو پا سکتی ہے۔ آپ کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اب انصاف نہ ہوا تو پھر ان حساس معاملوں پر کبھی انصاف نہیں ہو پائے گا۔ ہم خدا کو جواب دیں، فیصلہ وہی کریں جو اس ملک کا آئین اور شریعت کہتی ہے۔ فی الحال کسی بھی قسم کا انصاف کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ فیصلے کو ڈیلے کیا جائے تاکہ دارالحکومت میں افراتفری والی صورتحال ختم ہو۔ جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے ہم فیصلہ سنائیں گے، تب تک حکومت کو بھی وقت مل جائے گا ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اور صورتحال کس طرح کی ہوگی اس فیصلے کے بعد اس کی ایک جھلک تو آپ آج دیکھ ہی چکے ہیں۔ آپ اپنا وقت ضرور لیں، لیکن جب بھی فیصلہ کریں تو کسی احتجاج یا دھمکی کے خوف سے بالاتر ہو کر کریں۔ یہ ملک کے مستقبل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر اب انصاف نہ دے سکے ہم، تو پھر ہر بار کوئی پریشر ڈال کے فیصلے تبدیل کروا سکتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، ہم صرف تھوڑی سی تاخیر چاہ رہے ہیں۔ فیصلہ وہی ہوگا جو اس ملک کا قانون اور دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں اپنے پوزیشن کا اچھی طرح اندازہ ہے، ساری دنیا کی نگاہیں ہم پر ہیں۔ گڈ، خدا آپ کو اور ہمیں ہمت دے اس مشکل گھڑی سے نکلنے کی۔ آمین۔ دوسری طرف سے چیف جسٹس کے آمین کہتے ہی کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ ملک بھر میں چھائی ہوئی اداسی کی لہر بلوچ حویلی کی آہوں اور امیدوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی تھی۔ حویلی میں صرف خاموشی تھی۔ جو کچھ دارالحکومت میں ہونے والے احتجاج کے دوران ہوا وہ حویلی میں سے کسی کی بھی خواہش نہیں تھی۔ مذہبی تنظیمیں خوش تھیں کہ ان کے احتجاج پر ہونے والی فائرنگ سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس سے ان کی تحریک کو مزید تقویت ملے گی۔ اس ساری صورتحال میں بظاہر شاہ نواز کے کیس میں شاہ نواز کو ہی مدد ملی تھی۔ ملک سمیت دنیا بھر کا میڈیا دن بھر اس افسوسناک واقعے کو کوریج کرتا رہا۔ کسی بھی ملک میں جب ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو ساری ہمدردیاں احتجاج کرنے والوں کو ہی ملتی ہیں۔ رہی صحیح کسر اس فائرنگ نے نکال دی تھی جس سے لگ بھگ 25 کے قریب لوگ مارے گئے اور کئی بری طرح زخمی ہوئے۔ سارا الزام حسب توقع خفیہ اداروں پر ہی عائد ہوا تھا اور ایسا تاثر سب سے پہلے پاکستانی میڈیا نے ہی قائم کیا تھا۔ اس ساری صورتحال پہ بلوچ حویلی کے امیدوں کو تقویت ملنے کی بجائے صرف ایک اداسی، نا امیدی اور بے گناہ لوگوں کے مر جانے کا ہی غم ملا تھا۔ کھانا لگ گیا ابا جی؟ غزالہ نے دین محمد کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دین محمد نے نظریں اٹھا کر غزالہ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ کپکپاہٹ کا شکار تھے، بوڑھی نظریں بے جان اور بے بس تھیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ابا جی؟ غزالہ چل کر دین محمد کے پاس آئی۔ وہ جھک کر ویل چیئر کے سامنے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں میں، دین محمد نے کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ کر کہا۔ بس عمر کے حصے میں سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا کھائے، غم یا پھر کھانا۔ تو ہر بار بلانے آتی ہے ابا جی، کھانا لگ گیا، کھانا کھا لیں۔ بس غم نہیں بلانے آتے، خود ہی لگ جاتے ہیں اور بندے کو کھا جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے دین محمد کی بوڑھی آنکھیں بھر آئیں۔ حوصلہ رکھیں ابا جی، آپ ہمت نہیں پکڑیں گے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ آپ تو ہمیشہ سے بہادر تھے، اب یوں کمزور نہ پڑیں۔ بڑی ضرورت ہے اس حویلی کی امیدوں کو آپ کی۔ کوئی کتنا بھی بہادر ہو، اولاد کا دکھ بزدل بنا دیتا ہے، اور آج یہ دکھ ان 20 اولادوں کا ہے جو سڑک پہ ماری گئیں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں آپ کا یا ہمارا کسی کا کوئی قصور نہیں۔ ٹی وی پر بھی کسی نے ہمارا نام نہیں لیا۔ وہ لوگ تو شاہ نواز کے سپورٹ میں خود آئے تھے، ہم نے اکٹھے نہیں کیے تھے۔ آپ دکھی نہ ہو، سب ٹھیک کر دے گا اللہ۔ آئے میرے ساتھ، میں لے چلتی ہوں آپ کو۔ غزالہ نے اٹھ کر ویل چیئر کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ دین محمد مزید کوئی بات نہیں کی۔ غزالہ انہیں ڈائننگ ہال میں لے آئی تھی۔ سب نے چپ چاپ دو دو نوالے حلق سے نیچے اتارے تھے۔ کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن کسی کو تو پہل کرنی تھی خاموشی کے سکوت کو توڑنے میں، اور یہ پہل رب نواز نے کی۔ سیکرٹ فورسز نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اب حالات اور بگڑیں گے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم اس احتجاجی تحریک سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ ہم مزید کسی مشکل کو اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتے۔ دین محمد نے اس کی بات پر اسے غصے سے دیکھا تھا۔ تم میری کٹی ہوئی ٹانگوں کی توہین کر رہے ہو رب نواز، مت بھولو کہ میں بھی ایک فوجی ہوں۔ خدا نہ خواست ابا جان، میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا، میں آج والے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ رب نواز اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر دین محمد کے قریب چلا آیا۔ اس نے دین محمد کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے تھے۔ برسوں گزارے ہیں میں نے فوج میں۔ یہ ملک کا واحد ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کی پرواہ اور احساس کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جان تو دے دیتے ہیں لیکن کسی بے گناہ کی جان نہیں جانے دیتے۔ یہ ملک اب تک سلامت ہے کیونکہ ہماری فوج عوام کی فوج ہے، لوگوں سے محبت کرنے والی، جان دینے والی اور سرحدوں پر جاگنے والی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا ہے، اور اس کا پتہ بھی فوج ہی لگائے گی۔ تو کیا یہ کوئی سازش ہے عوام اور فوج کو لڑانے کی؟ رب نواز نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، دشمن یہ سازش کرتا رہتا ہے اور ہر بار ناکام ہوتا ہے۔ اس بار بھی ناکام ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پاس موجود سبھی کے منہ سے یک زبان نکلا۔ مجاہد کا اگلا چیک اپ کب ہے؟ دین محمد نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ اگلے ہفتے ہے چیک اپ، دعا کیجیے گا کچھ بہتری کی رپورٹ ملے۔ عمیر نے رب نواز کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم تو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہو، کوئی بات نہیں کی اس نے؟ دادا جان نے عمیر سے پوچھا۔
ابھی تک تو کچھ نہیں بولے وہ، لیکن جسمانی طور پہ کچھ بہتری آئی ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، اور یہ اچھی علامت ہے، باقی ڈاکٹرز ہی بتائیں گے کہ کتنی بہتری آئی ہے۔ وہ لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے امید سے بولا، اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کیا کرو، ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ تھوڑی بہت ایکسرسائز اسے کروانی چاہیے ہر روز۔ رب نواز نے عمیر کو تلقین کی۔ جی ابو، ایکسرسائز تو کروا رہا ہوں، شاید اس لیے کہ ان کا جسم اب حرکت کرتا ہے، اب انشاءاللہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائیں گے۔ ایک لاش سارا دن چھت پہ پڑی رہتی ہے ابا جی، اس کا علاج کون کرائے گا؟ غزالہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ جو اللہ کی مرضی غزالہ، اس کے دکھ میں کسی اور کا کیا قصور؟ غلطی بھی تو اس کی اپنی تھی، رب نواز نے سرد آہ بھرتی ہوئے کہا۔ ساتھ بیٹھی زبیدہ نے ساری گفتگو کے دوران پہلی بار نظر اٹھا کے چھت کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہیں گھومتی ہوئی غزالہ کے افسردہ چہرے پہ جا ٹھہریں۔ طرز کی انتہا تھی زبیدہ کی نگاہوں میں، لیکن یہ انتہا اسی رفتار سے اپنی ادنیٰ ترین درجے پر چلی آئی جب اسے اپنی بغل میں بیٹھی ہوئی رابعہ کا خیال آیا۔ رات بھی اس کم اور زیادہ ہوتی ہوئی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں خاموش پڑے تھے۔ عمیر حسب ضرورت مجاہد کے کمرے میں تھا۔ مجاہد کا خیال رکھنا اور رات اسی کمرے میں ہونا اس کی مجاہد سے انسیت کے تحت بھی تھا اور حویلی کی ضرورت کے تحت بھی۔ صرف وہی یہ کر سکتا تھا اور وہی کر رہا تھا۔ رات گئے تک وہ مجاہد سے ڈھیروں باتیں کرتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا بولا ہوا ضائع چلا جائے گا، مگر وہ بولتا رہتا۔ کسی جواب کی توقع کیے بغیر وہ ماضی کے قصے کھول کر بیٹھا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آپ کو یاد ہے جب ہم گھر والوں سے جھوٹ بول کر شہر جایا کرتے تھے شاہ رخ خان کی فلم دیکھنے؟ آپ کا آئیڈیل ہوا کرتا تھا شاہ رخ خان۔ اب اس کی ایک نئی فلم آئی ہے، آپ کہیں گے تو میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا، چھپ کر دیکھیں گے کل رات جب سب سو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مجاہد کی طرف سے اسے کوئی مثبت اشارہ نہیں ملا تھا۔ کیا اب آپ کو شاہ رخ خان اچھا نہیں لگتا؟ چلو کوئی بات نہیں، سلمان خان کی بھی 2 نئی فلمیں آئی ہیں، ہم وہ دیکھ لیں گے۔ اسے خاموش پا کر عمیر نے بات جاری رکھی۔ مجاہد کی آنکھوں نے حرکت کی تھی اور وہ تتلی کی طرح نازک اڑان اڑتی ہوئی دیوار پہ ٹنگی حق نواز شہید کی تصویر پر جا بیٹھیں۔ مہکتے ہوئے 2 آنسو چھوڑ کر وہ تتلی نما نگاہیں واپس اپنی ویران جگہ پر لوٹ آئیں۔ عمیر کے لیے یہ بات حوصلہ افزا تھی۔ اینی بازی یاد ہے آپ کو؟ وہ جو ہر وقت بحث کیا کرتی تھی آپ سے، ان کی حالت بھی آپ جیسی ہے مجاہد بھائی، صرف آپ نے جیل نہیں کاٹی، انہوں نے بھی اس بند کمرے میں قید کاٹی ہے۔ عمیر نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا۔ آپ کو تو پھر بھی رہائی مل گئی، لیکن وہ اب تک گمنامی کی کال کوٹڑی میں بند ہے۔ خیر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے تو امریکہ جانا تھا، ہو کر آ گئے، وہ تو تب سے چھت سے کہیں گئی ہی نہیں۔ پنچھی کو جب پنجرے کی عادت ہو جائے تو وہ اڑنا بھول جاتا ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ آپ آئیں گے تو اینی میں زندگی لوٹ آئے گی، وہ آپ سے لڑے گی، گریبان سے پکڑ لے گی یا کوئی پتھر اٹھا کے دے مارے گی۔ ثروت آپا کو تو یہ تک لگتا تھا کہ شاید آپ دونوں میں سے ایک ہی زندہ بچے گا، لیکن آپ تو دونوں ہی۔ عمیر کی آواز بھیگ گئی، وہ بات مکمل نہیں کر پایا۔ اس نے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں، وہ یہ کہتا ہوا مجاہد کے کمرے سے باہر آ گیا۔ صحن کے دوسری طرف موجود واش روم کی طرف جاتے ہوئے اس نے چھت کی طرف دیکھا۔ اسے ہانیہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آتی دکھائی دی۔ وہ وہیں رک گیا۔ سو گئی ہیں وہ؟ ہانیہ نے عمیر کی سوالیہ نظروں کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات کی انہوں نے یا کچھ ایسا جس نے؟ کچھ نہیں، ہانیہ نے نا امیدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں دیر تک باتیں کرتی رہی، ان کا منہ دوسری طرف تھا، بول بول کر تھک گئی تو دوسری طرف جا کر دیکھا وہ سو رہی تھیں، نہ جانے کب سے۔ یہ کہہ کر ہانیہ حویلی کے اس طرف چلی گئی جہاں اس کا اور رابعہ کا کمرہ تھا۔ ہانیہ کے جاتے ہی اینی نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ ٹمٹماتے ہوئے 2 ستارے ٹوٹ کر اس کی آنکھوں کی دہلیز پار کر چکے تھے۔ ستاروں کو راہ فرار دکھا کر اس نے آنکھوں کی سلطنت کو کفل لگا دیا۔ سارا جہاں ان بنجر آنکھوں میں پھر سے قید ہو گیا اور رات چاند ستاروں کی جال سے آزاد ہوتی چلی گئی۔ صبح کے 10 بجے اس کے صحن میں ہونے والے شور سے آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس سہمے انداز میں اپنے بستر سے اٹھی۔ پلنگ کے نیچے موجود اس کی بلی پلنگ سے باہر آ کر اس کے پیروں کو چومنے لگی۔ اس نے نیچے جھک کر بلی کو اٹھایا اور اسے سہمے انداز میں ننگے پاؤں چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ دیوار کے پاس آ کر اس نے نیچے صحن میں جھانکا۔ اسے لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دیا۔ صحن میڈیا کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیمرے اور رپورٹرز میز کے سامنے تھے، جبکہ دین محمد اور رب نواز میز کی دوسری جانب بیٹھے رپورٹروں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ کل ہونے والا افسوسناک واقعے کا ہم سب کو گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ ہماری دعائیں اور تعزیت ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ان الفاظ کی ان کے دکھ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم ان کا درد دل کی گہرائی میں محسوس کرتے ہیں۔ دین محمد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ سر، سوشل میڈیا پہ موجود لوگوں کی ایک مخصوص تعداد آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے کہ اس واقعے کے لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنا ایک فرد بچانے کے لیے آپ نے درجنوں لوگوں کی کچھ زندگیاں قربان کر دیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ رپورٹر نے رب نواز سے سوال کیا۔ جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جتنا دکھ منایا جائے کم ہے، اور اس واقعے سے شاہ نواز کے کیس کو الٹا نقصان ہوا ہے۔
جو لوگ اس کی حمایت میں تھے اب وہ بھی اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم جان بوجھ کر تو ایسا نہیں چاہیں گے، ہمیں تو بس اس احتجاج میں شمولیت کی دعوت دی گئی جو ہم نے شاہ نواز کے والی وارث ہونے کے ناطے قبول کر لی۔ آپ بتانا مناسب سمجھیں گے کہ یہ دعوت آپ کو کس کی طرف سے ملی اور کیسے ملی؟ ایک رپورٹر نے سوال کیا۔ دیکھیے، یہ احتجاج کی کال ساری مذہبی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ تھی اور یہ بات میڈیا کے سامنے ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے نزدیک کون ذمہ دار اس واقعے کا؟ سیکیورٹی فورسز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ایک عام تاثر یہی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے والے ان کے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ رپورٹر نے اگلا سوال کیا۔ یہ سوال سن کر رب نواز نے دین محمد کی طرف دیکھا۔ دین محمد نے نظر بھر کے رب نواز کو دیکھا اور رپورٹروں کی طرف متوجہ ہوا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جس تاثر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف ٹی وی پر ہے، اور وہ آپ لوگوں کا بنایا ہوا تاثر ہے، کیونکہ عوام اس ملک کے اداروں پر اعتماد کرتی ہے اور فوج سے محبت کرتی ہے۔ ہم نے حکومت کی پریس کانفرنس سنی ہے، آپ سب نے بھی سنی ہوگی، فوج کا بیان بھی موجود ہے، وہ بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اور میں مکمل طور پر متفق ہوں اس بات پر کہ یہ قتل و غارت صرف ایک سازش ہے عوام اور اداروں کو آپس میں لڑانے کی۔ آپ سب جانتے ہیں مجھے، میں خود بھی فوج میں رہا ہوں، اور میں حلفاً یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ اس ملک اور عوام سے اگر کوئی مخلص ہے تو وہ فوج ہے۔ ہم فوج پہ لگنے والے اس الزام کی اتنی مذمت کرتے ہیں جتنے اس واقعے میں ملوث اصل ملزمان کی، اور ساتھ ہی ہم حکومت کے دیے ہوئے بیان کی پرزور حمایت کرتے ہیں۔ اس واقعے کی جتنی جلدی ممکن ہو سکے تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ اصل مجرموں کا چہرہ سامنے آ سکے۔ ویسے تو وہ مجرم کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن تحقیقات ضروری ہیں اسے بے نقاب کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی میڈیا کے توسط سے میں اس ملک کی عوام سے اپیل کروں گا کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں، فوج سے محبت اور اعتماد کو قائم رکھیں، وہی آپ کی محافظ ہے اللہ کے حکم سے، اور تحقیقات کا انتظار کریں۔ اصل مجرم سب کے سامنے آ جائے گا۔ اور میں ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاہ نواز کیس کا جو بھی فیصلہ عدالت کرے گی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ ہم نے انصاف کی پوری توقع ہے اور ہم کسی بھی صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دین محمد نے یہ کہتے ہوئے اپنی گفتگو کا اختتام کیا۔ رب نواز حیرت سے دین محمد کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ رپورٹروں کی شکل پر بھی 11:15 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میڈیا کی ٹیمیں وہاں سے روانہ ہو چکی تھیں۔ وہ آخری بات کرنے کی کیا ضرورت تھی ابا جی؟ ہمارا کیس کمزور ہو سکتا ہے اس بات سے، بنا بنایا سارا پریشر ختم کر دیا آپ نے۔ رب نواز ہارے ہوئے انداز میں دین محمد سے مخاطب ہوا۔ سب گھر والے میڈیا کے ذاتی سین میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ زبیدہ نے شکست خوردہ نظروں سے دین محمد کی طرف دیکھا تھا۔ ایک ملزم کو بچاتے ہوئے 25 لوگوں کی اب تک جان جا چکی ہے، زخمیوں میں سے اور نہ جانے کتنے ہوں گے جو جان سے جائیں گے۔ ان سب کا بوجھ اس حویلی کی دیواریں آنے والی کئی نسلیں تک نہیں اٹھا سکیں گی۔ دین محمد نے سرداب بھرتے ہوئے کہا، ہم نے تو نہیں لی ان کی جان لینے والا کوئی اور ہے نا ابا جان، ہمیں کیا ضرورت تھی ذمہ داری لینے کی، بنے بنائے کیس اور ہمدردی کو بگاڑنے کی۔ زبیدہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ وہ غم کے مارے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سنبھالو خود کو زبیدہ، ابا جی نے جو بھی کہا اس میں کوئی بہتری ہوگی، دل ہولہ نہ کر، اٹھ جا، شاباش۔ غزالہ نے آگے بڑھ کے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ چھوڑے بھابھی، کیا بہتری ہونی ہے؟ شاہ نواز کے لیے تو بہتری ہو ہی نہیں سکتی اس حویلی میں، کبھی کما کر جو نہیں دیا اس نے اس حویلی کو، تو پھر کس ضرورت ہوگی اس کی؟ اسکول سے ہٹا کر مدرسے ڈالنے کا فیصلہ آپ کا تھا ابا جی، شاہ نواز کا نہیں۔ کاروباری معاملات سے اسے آپ نے دور رکھا، وہ خود دور نہیں ہوا تھا۔ جیسے کوئی ناکارہ چیز کسی کونے میں رکھ دی جاتی ہے ویسے ہی اسے مدرسے میں ڈالا ہے آپ۔ دین کی خدمت کرتے کرتے وہ تو بھول ہی گیا کہ وہ بھی اس گھر کا بیٹا ہے۔ آپ لوگوں نے اسے کبھی یاد بھی تو نہیں ہونے دیا کہ شاہ نواز تو اس گھر کا فرد ہے، اور اتنا ہی ہے جتنا باقی سب۔ اور اب جب اس کی رہائی کی راہیں کھلنے لگیں تو آپ کو اپنی ساکھ کی فکر پڑ گئی۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے گال آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ بس کر دے امی، دادا جان نے جو کیا وہ ٹھیک ہوگا، ابا جان ان کے بھی کچھ لگتے ہیں، کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے وہ ابا کے لیے۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر زبیدہ سے گزارش کی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے ہانیہ، ہم سب کو شاہ نواز کی جتنی فکر آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی، اور یہ غلط فہمی دل سے نکال دے کہ اس کی حویلی میں کوئی عزت یا مقام نہیں تھا۔ جب بھی دین کی بات ہوئی تو شاہ نواز کا نام لیا گیا۔ کسی نے دم درود کرانا ہوتا تھا تو شاہ نواز کے مسجد سے لوٹنے کا انتظار کیا جاتا تھا۔ مذہب کے متعلق کوئی بھی معلومات لینی ہوتی تو شاہ نواز سے پوچھا جاتا تھا۔ جو مقام اللہ نے اسے دیا تھا وہ حویلی میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہم سب کی نماز اس نے درست کی، روزے کا اثر مطلب اس نے ہمیں سمجھایا، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی دعائیں اس نے یاد کرائیں سب کو۔ ہم تو اس کے احسان مند ہیں، اور جو اس نے ہمیں دیا اس کا بدلہ تو ہم چکا ہی نہیں سکتے۔ ایسے بدگمان نہ ہوا کر میری بہن، غزالہ نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ زبیدہ نے بھی متفق ہوتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اسی دوران عینی ننگے سر پاؤں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گئی۔ بلی اس کے ہاتھوں میں موجود تھی۔ وہ خرامہ خرامہ جلدی زبیدہ چچی کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی نظروں سے نظریں ملا کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ پاگلوں والے انداز میں ہنستی چلی گئی۔ ہنستے ہنستے اس کی ہنسی کی آواز بھر آئی تھی۔ پل بھر میں وہ غم کی تصویر بن گئی۔ زبیدہ حیرت اور غم کے ملے جلے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ بے اختیار رو پڑی۔
اٹھ گئی میری بچی؟ غزالہ نے اینی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو اندر جا کر بیٹھ، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ جا شاباش، ہاتھ منہ دھو کر بیٹھ، میں آتی ہوں۔ سارے گھر والے وہاں سے منتشر ہو گئے تھے۔ اینی نے واش روم کی بجائے مجاہد کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دروازے پہ پہنچ کر وہ وہیں رک گئی۔ بلی کو اس نے نیچے چھوڑ دیا۔ کچھ پل وہ وہاں کھڑی مجاہد کو دیکھتی رہی، پھر وقت برسوں پیچھے چلا گیا۔ حویلی کا رنگ و روغن بدل گیا۔ لہلہاتی ہوا میں وہ چھت پر کھڑی شام کے الوداعی سورج کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں اس کے سلکی بال کسی ناگن کی طرح لہرا رہے تھے۔ چہرے کی شفاف رنگت پر سورج کی لالی پھیل رہی تھی۔ کانوں میں پہنی ہوئی بالیاں ہوا کے سنگ محو رقص تھیں۔ کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ سورج کے ہمراہ کسی لمبے سفر پہ نکلی پڑی تھی۔ یہ سفر چند ہی لمحوں بعد ٹوٹ گیا تھا جب اس کے کانوں میں مجاہد کی آواز پڑی، کیا میں اوپر آ سکتا ہوں؟ وہ چونک گئی تھی۔ سر پہ دوپٹہ لیتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کی نگاہ سیدھی مجاہد کے ہاتھوں پر پڑی، جس میں ایک تھیلی کے اندر سبز و سفید رنگ کی جھنڈیوں کی گتھیاں موجود تھیں۔ سیڑھی کے آخری پائیدان پر پاؤں رکھ کر کون اجازت مانگتا ہے اوپر آنے کی؟ اس نے مجاہد کے قریب آتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن اس آخری پائیدان کی ہی تو ساری اہمیت ہے۔ اوپر آتے ہوئے یہ آخری پائیدان بنتا ہے اور نیچے جاتے ہوئے پہلا۔ وہ جھنڈیوں کا تھیلا ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، آخری پائیدان چاہے تو راستہ روک لے انسان کا اور چاہے تو راستہ دکھا دے انسان کو، اس لیے اجازت لی تھی۔ اس نے پرشکوہ نگاہوں سے اینی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اینی نے بظاہر اس کی بات پہ توجہ نہیں دی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ تھیلا اٹھا لیا۔ جھنڈیاں لائے ہو؟ تھیلا کھولتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس بار کچھ زیادہ لایا ہوں۔ زیادہ کس لیے؟ اینی نے بلا اختیار پوچھا۔ جو جتنی جھنڈیاں لگاتا ہے 14 اگست پر وہ اتنا ہی محب وطن سمجھا جاتا ہے۔ تمہیں میں احسان فراموش اور خود غرض لگتا ہوں، اس لیے زیادہ جھنڈیاں لایا ہوں تاکہ ملک سے اپنی محبت کو ثابت کر سکوں۔ یہ بات جھنڈیوں سے کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اینی نے ایک گتھی نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہوتی ہے نا، سارے پاکستانی 14 اگست کو ایسے ہی تو ثابت کرتے ہیں حب الوطنی کو، آگے پیچھے تو کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ پاکستانی ہے، مجاہد نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ ایک نئی بحث چھیڑنا چاہتے ہو؟ اینی نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چھیڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن تم سامنے ہوتی ہو تو کوئی نہ کوئی نکتہ نکل آتا ہے، بحث میں ہی صحیح تو میری بات کا جواب تو دیتی ہو نا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مایوسی سے بولا۔ اینی نے اس بات پہ چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں بالکل ہی بولنا چھوڑ دوں تم سے؟ جی بالکل، کیونکہ ایسے بولنے سے بہتر ہے میں تمہاری خاموشی سے باتیں کروں۔ انسان جب خاموشی سے باتیں کرتا ہے تو اسے اس کی پسند اور مرضی کا جواب ملتا ہے۔ وہ مسکین سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجا کر بولا، تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا مجاہد؟ تم صرف اپنی پسند اور مرضی پر خوش ہوتے ہو، دوسروں کی نہیں۔ اینی کو اس کا یوں مسکرانا پسند نہیں آیا تھا۔ تم بھی تو ویسی ہی ہو اینی، میں کہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے اور میں اس بات پر خوش ہوں، تم کہتی ہو تمہیں محبت نہیں ہے اور تم اپنی نہیں پر خوش ہو، تم نے بھی تو اپنی مرضی اور پسند دیکھی ہے۔ اس نے اینی کو گہری نظروں سے دیکھتی ہوئے کہا۔ محبت کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اینی نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کثرت سے کیا گیا اظہار محبت پیدا کر دیتے دوسروں کے دلوں میں؟ تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے اینی کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے سچ کہہ رہا ہوں، میں یہاں جھنڈیاں لگانے آیا ہوں، محبت کے جھنڈے گاڑنے نہیں، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا اور اس کے چہرے سے اپنی گہری نظریں ہٹا لیں۔ جھنڈا گاڑنے کے لیے سب سے پہلے جھنڈے کا ہونا ضروری ہے، ہوا میں خالی ڈنڈا لہرا دینے سے وہ لہرانے نہیں لگ جاتا۔ اینی نے نظریں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ جھنڈا تو ریاست یا سلطنت کا ہوتا ہے، میرے دل کی سلطنت کا وہ حصہ تمہارے رویے نے آہستہ آہستہ گرا دیا ہے جہاں یہ جھنڈا لہراتا آیا ہے برسوں سے۔ مجاہد کی اس بات پر اینی تل ملا اٹھی۔ جھنڈیوں کی بات جھنڈے تک لے گئے اور جھنڈے کو محبت سے جوڑ دیا۔ تمہاری ساری باتیں آج آ کر نام نہاد محبت پر ہی ختم ہوتی ہیں۔ عمیر کو بھیجا ہے دھاگا اور گوند لانے، وہ آتا ہے تو شروع کرتا ہوں اپنا کام۔ مجاہد نے شکست خوردہ انداز میں جواب دیا۔ میں بھی مدد کروں گی لگانے میں، وہ نارمل ہوتے ہوئے بولی۔ تم لگانے میں مت کرنا، اٹھانے میں کر دینا، مجاہد طنز کرتے ہوئے بولا۔ جب 14 اگست کے بعد حویلی کے آس پاس یہ جھنڈیاں کچرے کی طرح سڑ رہی ہوں گی نا تو اٹھا لانا، آخر تم ایک محب وطن پاکستانی جو ہو، اور دادا جان بھی ہر سال یہی سمجھاتے کہ جھنڈے کی تعظیم نہ کرنی ہو تو جھنڈے لگاتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ غلط تو نہیں کہتے، وہ باوقار قومیں اپنے پرچموں کی عزت کرتی ہیں، اینی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ مجاہد اس کی بات پہ سیدھا ہو گیا۔ معاف کرنا اینی، لیکن ہماری قوم کی ساری تعظیم صرف جھنڈے کے لیے ہی ہے، ورنہ کردار اور عمل سے نہ تو تعظیم نظر آتی ہے اور نہ ہی حب الوطنی۔ تمہیں پتہ ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں ان کا جھنڈا جوتوں اور جرابوں پہ بھی چھپا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے محنت کر کے اور ایمانداری سے اپنے ملک کو ترقی کا راستہ دکھایا ہے، نہ کہ جھنڈے چوم چوم کر۔ اگر اسی نام نہاد تعظیم سے ترقی ہونی ہوتی تو ہم دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم ہوتے، لیکن نتیجہ سارا الٹ ہے۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ تو تم کیوں یہاں دھکے کھا رہے ہو، باہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اینی پھر سے ہائپر ہو گئی۔ چلا جاؤں گا، نوکری کی تلاش چھوڑ دی ہے میں نے، امید ہے کچھ دنوں تک کوئی خبر ملے گی۔
مجاہد نے اسی کے انداز میں جواب دیا تو اینی نے ایک نظر ٹھہر کے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں جاؤ گے؟ ابھی بات پکی نہیں ہے، جب کچھ پتہ چلے گا تو جگہ بھی بتا دوں گا۔ جب اس چھت کا نہ رہا تو پھر کہیں بھی چلا جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سردا بھری۔ تمہیں نہ صحیح، ہمیں تو فرق پڑے گا، اینی نے اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے کہا۔ محبت کا نہ صحیح، کزن کا رشتہ تو بہرحال ہے ہی تمہارے ساتھ، محبت تو آنی جانی شے ہے، خون کا رشتہ تو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس کی بات پہ مجاہد نے نفی میں سر ہلایا۔ جب کسی سے محبت کا رشتہ ایک بار بن جائے تو اس سے دوسرا کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ خون کا رشتہ اتنا ہی گہرا ہوتا تو تمہیں ایک بار میری یہ تڑپ ضرور دکھائی دیتی۔ یہ کیسا خون کا رشتہ ہے کہ محبت مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے اور تم خبر ہونے کے باوجود آنکھیں بند کر کے آگے گزر جاتی ہو؟ وہ تڑپ کر بولا تھا۔ اس کی تڑپ نے اینی کا ناک چڑھا دیا تھا۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ کسی کو لگ جائیں تو متاثرہ شخص کے قریب نہیں جاتے، اور یہ یک طرفہ محبت بھی ایسی بیماری ہوتی ہے۔ ڈرتی ہوں کہ تمہارے قریب آؤں گی تو مجھے بھی لگ جائے گی یہ بیماری، کیڑے پڑ جائیں گے میرے کردار میں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، تم یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، بلکہ کسی بھی مرد کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ یہ بات مردوں کو بس محبت کا پتہ ہے، یہ نہیں پتہ کہ اس کی سو کالڈ محبت کسی لڑکی کے کردار کو تاحیات ایک گالی بنا سکتی ہے۔ محبت بری نہیں، لیکن محبت کرو تو وفا کرو، اور وفا کہتی ہے کہ محبت کو پہلے عزت دو، نہ کہ اس کے کردار پہ مکھی بنا کر بیٹھا دو محبت کو۔ مرد کی وفا کو مت کوسو، وہ چار کا حق رکھتے ہوئے بھی شادی سے فیک سے کرتا ہے، یہی ہے اس کی وفا۔ مجاہد فخر سے بولا، یہ وفا نہیں دغا ہے مجاہد، باقی تین کا حق جو بنا شادی کے وہ گھر سے باہر رکھتا ہے ان کا کیا؟ اس نے مجاہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحات کی خاموشی حائل ہو گئی۔ اس دوران دونوں کے لہجوں نے لمبی سانس لے کر اپنے آپ کو نارمل کر لیا تھا۔ دیکھو مجاہد، میں مردوں کو برا نہیں کہہ رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر انہیں واقعی محبت ہے تو وہ لڑکی سے چھپ چھپ کر ملنے کی بجائے باعزت طریقے سے اسے اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس نے بالآخر مجاہد کے کانوں میں وہ بات ڈال ہی دی جو اسے کئی روز سے اشاروں میں سمجھا رہی تھی۔ تو کیا دوسروں سے مانگوں محبت؟ تکلیف بھرے لہجے میں مجاہد نے سوال کیا۔ خود ہی تو کہتے ہو سب کچھ مانگنے پر ملتا ہے تمہیں، محبت بھی مانگ کر دیکھ لو امی ابا سے، ہو سکتا ہے تمہاری جھولی میں ڈال دیں وہ محبت۔ اینی نے منہ پھیرتے ہوئے سے کہہ دیا، تو تم چاہتی ہو کہ میں پھر سے خود کو ڈی گریڈ کروں، گڑ گڑاؤں، بھیک مانگوں محبت کی، اس محبت کی مجھے ہمیشہ اکتائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے، جس کے نزدیک میری فیلنگز کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں گڑ گڑاؤں بھی تو سسینہ کے لیے جو کبھی بھی خود کو میرا نہیں کہتی بلکہ گناہ سمجھتی ہے ایسا کہنا۔ میں چچا جان یا چچی جان سے اس بار ہرگز نہیں کچھ مانگوں گا، جب تک تم مجھ سے محبت کا اقرار نہیں کر لیتی، مجھے محبت کا عہد نہیں دے دیتی۔ میں اس مانگنے والی اذیت سے تب تک نہیں گزروں گا جب تک تمہاری زبان سے میرا نام نہیں نکلتا، تمہارے دل کے کرے میں میرا نام نہیں نکلتا۔ وہ مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ اینی کو اس کے جواب سے پر شدید مایوسی ہوئی۔ وہ بس اسے دیکھتی چلی گئی۔ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی روشنی کے ساتھ ساتھ اینی کی آنکھوں کی آخری امید بھی لے گیا۔ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے تم سے محبت ہے، جب تک تم مجھے اپنا نہیں لوگے، بڑوں سے میری اور اپنی بات نہیں کرو گے۔ اس نے قدرے دو ٹوک کہا۔ مجاہد نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اینی، اس نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے انداز میں اسے پکارا۔ وہ اس کے قریب ہو گیا تھا۔ تو تمہیں واقعی محبت ہے مجھ سے؟ اس نے اینی کو دونوں کندھوں سے پکڑ لیا تھا۔ تو تم بس کہنے سے ڈرتی ہو، تمہیں واقعی محبت ہے مجھ سے؟ وہ دیوانگی سے بولا۔ اگلی لمحے اینی کے زوردار تھپڑ کے غروب ہوتے ہوئے سورج کی طرح اس کا گال لال کر دیا تھا۔ حیرت اور درد کے مارے مجاہد نے اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھا کر اپنے گال پہ رکھ لیا۔ وہ ہکا بکا اینی کو دیکھنے لگا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اینی تقریباً رو پڑی۔ میں کتنے عرصے سے تمہیں ایک ہی بات سمجھا رہی ہوں، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی میری بات؟ وہ بے بسی کے عالم میں نیچے بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہیں آسان اور پاک راستہ دکھاتی رہی اور تم ڈٹے رہے کیچڑ میں لت پت ہو کر جاؤ گے۔ چھوٹی سی بات تمہاری موٹی عقل میں کیوں نہ آئی مجاہد؟ وہ بکھر کر بولی۔ مجاہد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا ہاتھ اب تک اپنے گال پر تھا۔ ساری حویلی کو عادت ڈالی ہے چچا چچی نے کہ سب ان سے مانگ کر کھائیں۔ تم چاہتی ہو محبت بھی مانگ لوں میں، وہ محبت جس کا اختیار انسان کے اپنے پاس ہوتا ہے، نہ کہ ماں باپ کے پاس۔ اس نے تکلیف بھری نظروں سے اینی کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے سارے اختیارات میرے ماں باپ کے پاس ہیں۔ آئندہ محبت کا سوالی بن کر اس چھت پر مت آنا، تمہیں جو چاہیے سے وہی دے سکتے ہیں تمہیں، میں نہیں۔ اینی دو ٹوک کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد عمیر گوند اور دھاگا لیے چھت پر چلا آیا۔ ہانیہ اور نورالعین بھی اس کے ساتھ تھیں۔ ہم بھی جھنڈیاں لگائیں گے مجاہد بھائی، ہانیہ نے آتے ہی کہا۔ جواب میں اس نے محض سر ہی ہلایا۔ یہ دونوں چھت پر ہیں اور سر پر اتنی خاموشی؟ نورالعین سوچتی ہوئی اینی کے کمرے میں چلی آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم مجاہد کی مدد کر رہی ہوگی جھنڈیاں لگانے میں، مگر تم ابھی بھی یہاں کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہو۔ عمیر کا انتظار تھا۔ بنا گوند اور دھاگے کی جھنڈیاں تو نہیں لگ سکتی نا، ویسے بھی میرا صبح پیپر ہے، آپ لوگ لگائیں جھنڈیاں، مجھے پڑھنے دیں۔ اینی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا بات ہے اینی، تم تو اتنی ایکسائٹڈ ہوا کرتی تھی ان کاموں میں، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے غور سے اینی کا چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کہیں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا مجاہد سے؟
نہیں باجی، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ویسے بھی یہ لڑائی جھگڑے ختم ہونے والے ہیں عنقریب، تم بس امتحانوں سے فارغ ہو جاؤ۔ نورالعین نے شریر نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ نورالعین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوئے بولی۔ مطلب صاف ہے، تم دونوں کی محبت رنگ لانے والی ہے۔ امی کہہ رہی تھی کہ امتحانات کی بات تمہاری اور مجاہد کی منگنی کی بات چلائیں گی کلثوم چچی سے۔ ابا اور امی دونوں کو مجاہد کی خود مختاری اور خودداری بھا گئی ہے، اور شکل تو ویسے بھی اس کی ہیرو والی ہے۔ نورالعین نے کھڑکی سے باہر مجاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عینی کے چہرے پہ ایک سے بڑھ کر ایک تاثر ابھرا تھا، سب کچھ گڈ مڈ تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہو اس کی بات سن کر۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ نور نے سیدھا سوال کر لیا تھا اسے۔ پتہ نہیں، اس نے بنا کسی تاثر کے جواب دیا۔ تمہیں پسند نہیں ہے وہ؟ دیکھو مجھ سے جھوٹ مت بولنا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وہ تمہیں پسند نہیں۔ امی کی باتوں سے میں پہلے بھی یہی سمجھتی تھی کہ وہ تمہیں زہر لگتا ہے، لیکن امی کو لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ کم از کم امی کو مجاہد کے حوالے سے پورا یقین ہے۔ میں نے تو کہا تھا امی سے کہ عینی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، لیکن اس خبر کو سن کر تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے تم یہ سن کر شاید چھت پہ قیامت ڈھا دو گی۔ قیامت تو وہ ڈھا چکے آپ کے آنے سے پہلے، عینی نے دل ہی دل میں سوچا، مگر وہ نور کی بات سن کر کسی حد تک پہلے والی کیفیت سے باہر نکل آئی۔ امی خود بات کریں گی کلثوم چچی سے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے نور سے سوال کیا۔ پاگل، امی خود کیوں بات کریں گی؟ لڑکی کے ماں باپ تھوڑی کرتے رشتے کی بات، ظاہر ہے مجاہد ہی کہلوائے گا کلثوم چچی سے۔ امی ابا نے تو بس ہاں کرنی ہے اور بات پکی۔ وہ نہیں کہے گا کلثوم چچی سے، عینی نے نا امید لہجے میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے، جہاں مجاہد چہرے پہ اداسی لیے ہانیہ اور عمیر کے ساتھ مل کر جھنڈیاں لگانے میں مصروف تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے اس نے بات بھی کر لی ہوگی، نور نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں باجی، اس نے کسی سے بات نہیں کی، اس نے صاف صاف کہا ہے کہ وہ اب بھی بڑوں سے بات نہیں کرے گا جب تک میں اسے اظہار محبت نہیں کرتی۔ تو تم کر دو اظہار، کب تک چھپا کے رکھو گی؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو کہہ دو اسے، پتہ تو ہے تمہیں کہ وہ ضدی ہے۔ نور نے اسے مشورہ دیا، لیکن اسے وہ مشورہ پسند نہیں آیا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گی، وہ جس طرح امی ابا کے بارے میں بدگمانی کی باتیں کرتا ہے، وہ سن کر تو میں بالکل بھی ایسا کچھ نہیں کہوں گی اسے بھی پتہ چلے کہ بڑوں کے پاس ہی ہوتے ہیں اختیار لینے دینے کا، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ مانگ لیتا ہے ابا سے، کمانے والے بھی تو صرف ابا ہی ہیں، پوری حویلی کی ذمہ داری بھی تو امی کے سر پر ہے۔ وہ یوں بات کرتے ہیں جیسے ہم اس کے ساتھ غیروں والا برتاؤ کرتے ہیں۔ اچھا ہے وہ باقی سب چیزوں کی طرح محبت بھی انہی سے مانگے تاکہ اسے ان کے عہدے کی قدر ہو۔ عینی کے لہجے کی مضبوطی نے نور کو ڈرا دیا تھا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو؟ جتنا میں اس کی ضد کو جانتی ہوں، مجھے لگتا ہے وہ کبھی بھی اپنی ضد کو نہیں توڑے گا۔ نور نے خدشے کا اظہار کیا۔ محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، اور محبت میں ضد نہیں ہوتی، اسے میں کہہ دیا اس نے مجھ سے، لیکن آخری پائدان اترتے ہی وہ یہ بات بھول جائے گا، چاہے تو لکھوا کے رکھ لے مجھ سے یہ بات۔ عینی نے مسرور نظروں سے مجاہد کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ نور نے بھی مطمئن ہو کر اس کی بات پہ طمانیت سے سر ہلا دیا۔ 2-3 گھنٹوں بعد جھنڈیاں لگ چکی تھیں۔ غزالہ چچی کی آواز پر سبھی کھانے کے لیے نیچے چلے گئے۔ عینی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی، اسے دیکھ کر مجاہد جاتے جاتے رک گیا، اس کا پاؤں بھی پہلے پائدان پر تھا۔ عینی کو دیکھ کر وہ وہیں رک گیا، اسے گمان تھا کہ عینی اپنے تھپڑ کی معافی مانگے گی، لیکن اس کا گمان اس کچی ڈور کی مانی ٹوٹ گیا تھا جس پر کچھ دیر پہلے اس نے جھنڈیاں لگائی تھیں۔ رک کیوں گئے؟ امی کھانے کے لیے بلا رہی ہیں، عینی نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ میں تو اس لیے رکا تھا شاید تم معافی مانگنے آ رہی ہو، اس نے نا امیدی سے عینی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے، رد عمل کی نہیں، تم نے غلطی کی ہے، معافی بھی تم مانگو۔ معافی کا سن کر وہ کھڑ کر بولی۔ مانگوں گا لیکن ابھی نہیں، جب شرط جیت جاؤں گا تب۔ ٹوٹے ہوئے انداز میں مسکرا کر اس نے جواب دیا اور نیچے اترنے لگا۔ محبت کرتے ہو اور فرنٹ فٹ پر بھی کھیلتے ہو، خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ وہ اترتے ہوئے ایک بار پھر رک گیا۔ تھپڑ تم نے مارا مجھے اور فرنٹ فٹ کا تانا بھی تم دے رہی ہو۔ اس نے مڑ کر عینی کی طرف دیکھا جو اس کے پیچھے ہی اتر رہی تھی۔ پتہ ہے تمہارے اس تھپڑ نے بیک فٹ پر کر دیا مجھے، اور محبت گگلی کی طرح سیدھی دل پہ جا لگی ہے۔ تمہارے اس بولڈ قدم نے کلین بولڈ کر دیا مجھے، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں کہہ کر پوری رفتار سے نیچے اتر آیا۔ عینی کچھ دیر کے لیے یوں ہی سیڑھیوں پر کھڑی رہی۔ آ جاؤ گی نیچے یا کسی کو بلانے بھیجوں؟ امی کی آواز سن کر وہ سر جھٹکتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ میوں کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ کھانے کے بعد جب مجاہد اپنے کمرے میں آئے تو کلثوم نے اس سے پوچھ لیا تھا۔ آپ ہر بار میرا چہرہ پڑھ لیتی ہیں، اس نے تھکی ہوئی مسکراہٹ سے کلثوم کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ ماں ہوں تمہاری، ماؤں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اولاد کے چہروں کو بغیر کسی غلطی کے پڑھنا، اور تمہارا ایک چہرہ اور بھی پڑھا تھا میں نے کچھ دن پہلے۔ کلثوم نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجاہد کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے دماغ پہ زور ڈالتے ہوئے پوچھا، کون سا چہرہ پڑھا تھا آپ نے؟ یہ تو تم اپنے دل سے پوچھو، اور اگر اس کا چہرہ شرما کر لال ہو جائے تو بس اتنا بتا دینا کہ وہ لال ہے، باقی کا کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ کلثوم نے مسکراتی ہوئے اس کے پاس آ کر کہا۔ اس نے پیار سے مجاہد کی گال کو سہلایا۔ دل تو ہوتا ہی لال ہے، وہ چاہے جس بھی حال میں ہو، اس نے فرش کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔
ہوتا ہوگا، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ جب دل لال ہوتا ہے تو اس کی لالگی آنکھوں سے بھی چھلکنے لگتی ہے، بالکل ویسے جیسے اس وقت تمہاری آنکھوں میں سرخی دل کے لال ہونے کی نوید سنا رہی ہے۔ کیا کہتی ہیں میری آنکھیں؟ اس نے بلا اختیار پوچھ لیا۔ وہ سب کچھ جو تم نہیں کہتے یا شاید کہتی ہوئے شرماتے ہو، شاید یہی وہ سرخی ہے جو تمہیں ہر وقت بے چین رکھتی ہے، اور الزام سارا نوکری کی تلاش پر آ جاتا ہے۔ کلثوم نے مسکراتے ہوئے کہا تو استری کرتی ہوئی ثروت بھی اندر ہی اندر مسکرا دی تھی۔ نوکری کی خواری کو بڑی آسانی سے بھگا رہی ہیں آپ، الزام سارا میری آنکھوں پہ لگا دیا۔ خیر، اس نے ایک سردا بھری، نوکری کی شاید اب ضرورت نہ رہے۔ کیوں؟ کوئی لاٹری لگ گئی ہے یا خودداری اپنے پیروں پر نہیں رہی؟ ثروت نے استری بند کر کے اس کی طرف مڑ کر دیکھتی ہوئے پوچھا۔ خودداری پیروں سے پروں پر آ گئی ہے باجی، بس یوں سمجھ لیں کہ پر تولنے کو ہے۔ اچھا، ثروت اس کے قریب آ گئی۔ ایسے کون سے پر ہیں جو چند دنوں میں نکل کر اڑنے کو بھی تیار ہیں؟ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر پر بھی نظر آئیں گے آپ لوگوں کو، اور پرواز بھی، اس نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ کلثوم اور ثروت نے ایک دوسرے کو کنفیوژن بھری نظروں سے دیکھا، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اگلے 2 دن بڑی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں اینی اور مجاہد کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ آج 14 اگست کا دن تھا۔ دین محمد نے فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کیے تھے۔ مسجد میں بھی مولوی صاحب نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دلسوز دعائیں مانگیں۔ حویلی میں ایک تہوار کا سامان تھا۔ حویلی کے احاطے میں سورج نکلنے رونق لگ گئی تھی۔ شاہ نواز بیٹا، بات سن۔ دین محمد نے اسے گزرتے ہوئے دیکھا تو آواز دی۔ جی ابا جان، اس نے مؤدبانہ لہجے میں سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کتنی دیگوں کا کہا ہے تم نے؟ وہی جو ہر سال ہوتی ہیں، 4 دیگیں ابا جان۔ اس بار 6 کر دو، اللہ نے رب نواز کے کاروبار میں برکت ڈالی ہے، صدقہ خیرات نکل جائے گا۔ 2 دیگیں مسجد لے جانا مدرسوں کے بچوں کے لیے۔ جی بہتر ابا جان، اور کوئی حکم؟ نہیں، بس یہی کہنا تھا، خود نگرانی کرنا، کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے ابا جی۔ وہ سر ہلاتا ہوا حویلی کے احاطے میں چلایا جہاں دیگیں پکانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے رب نواز کے کاروبار میں برکت ڈالی ہے۔ شاہ نواز کے دماغ میں ابھی تک دین محمد کی یہ بات گردش کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر حویلی کی طرف دیکھا۔ رنگ برنگی جھنڈیوں میں سجی حویلی اپنی آزادی منا رہی تھی۔ کاش ابا جان آپ یہ کہتے کہ اللہ نے کاروبار میں برکت ڈالی ہے۔ اس نے ایک سر داں بھرتے ہوئے سوچا اور دیگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حویلی بریانی اور مٹن کی بھینی بھینی خوشبو میں لپٹ گئی تھی۔ دیگیں پکانے والے موسیقاروں کی طرح چمچ ہلا ہلا کر ایک دھن سی بجا رہے تھے۔ خوشبو اور موسیقی کی طرف آس پاس کے سارے کوے کھنچے چلے آ رہے تھے۔ اٹھ بھی گئے آپ؟ رب نواز کو کمرے سے آتا باہر دیکھ کر غزالہ نے تار سے تولیہ اتار کے اس کی طرف بڑھایا۔ بس آنکھ کھل گئی، ویسے بھی 11 بجنے والے ہیں۔ آج جا کے قسمت سے تو کوئی چھٹی کرتے ہیں آپ، نیند ہی پوری کر لیتے، غزالہ نے احساس سے کہا۔ ہو گئی نیند پوری، میں نہا کر ناشتہ کر لوں، پھر دیکھتا ہوں احاطے میں اگر کوئی کام ہو وہاں۔ آپ رہنے دیں، غزالہ نے منع کیا۔ شاہ نواز دیکھ لے گا سارا کام، ویسے بھی اسے شوق ہے صدقہ خیرات کے کاموں کا۔ آپ نے چھٹی کر ہی لیا تو آرام کریں، میں کمرے میں لے آؤں گی ناشتہ۔ وہ تیز تیز کہتی ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ غزالہ نے ثروت اور کلثوم کی مدد سے سارے برتن نکلوا کر دھلوا دیے۔ احاطے میں بچھانے والی چٹائیاں بھی ثروت نے جھاڑ دی تھیں۔ زبیدہ چچی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی ناشتے کے بعد، نہ ہی انہوں نے رابعہ اور ہانیہ کو کچن کا رخ کرنے دیا تھا۔ سارے کام تو تمہارا باپ کر رہا ہے، باقی کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے 5 لوگ کافی ہیں، بلکہ 5 کہاں، صرف 3، کلثوم، ثروت اور غزالہ۔ اینی اور نور نے تو کبھی کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھتی ہیں۔ تم دونوں بھی زیادہ مت جایا کرو کچن کی طرف۔ اس کے علاوہ بھی 2 لوگ ہیں جو آپ کو یاد نہیں، ہانیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ زبیدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ عمیر کی خیر ہے، وہ تو ابھی چھوٹا ہے، اور رہی بات مجاہد کی تو اسے سوٹ بھی نہیں کرتے اس طرح کے کام۔ اچھا کوئی نوکری ملے اسے، پھر میں رشتے کی بات کروں۔ کس کے رشتے کی؟ رابعہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے اور مجاہد کے رشتے کی بات۔ کلثوم بھابی کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ ہم سے رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں۔ تمہاری تو ہر وقت تعریفیں کرتے نہیں تھکتی۔ تمہارا باپ تو تم سے نہیں پوچھے گا، لیکن میں پوچھ رہی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اس رشتے پر؟ میں اس قابل کہاں امی کی کوئی اعتراض کروں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ جو آپ لوگوں کی مرضی۔ لیکن امی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجاہد بھائی کو اعتراض ہو، ہانیہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تم دونوں کو کہاں سمجھ آئے گی یہ بات؟ تم دونوں کو کیا لگتا ہے مجاہد جیسے آزاد خیال لڑکے سے پوچھے بغیر ہی کلثوم بھابی نے یہ بات میرے دماغ میں ڈال دی ہوگی؟ زبیدہ نے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رابعہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچن میں جا رہی ہوں، شاید میرے لائق کوئی کام ہو۔ کچن سے نکلتی اس کی نظر مجاہد پہ پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کے رک گئی۔ اگلی لمحے شرم و حیا کے زوردار تھپڑ نے اس کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ وہ برآمدے کے ستون کی اوٹ میں ہو گئی۔ مجاہد اس کی طرف دیکھے بغیر باہر چلا گیا۔ وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح اپنی دھن میں مگن حویلی سے باہر جا رہا تھا، اور رابعہ اپنا دوپٹہ درست کر کے کچن کی طرف۔ کووں کی کائیں کائیں اور دیگوں کی ٹائیں ٹائیں اینی کے کانوں میں پڑیں تو وہ سر پکڑے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھڑی پہ وقت دیکھا تو اس کے چہرے پہ افسوس لہرانے لگا۔ آزادی کا یہ دن بھی نیند کی قید میں گزار دیا، جمائی لیتے ہوئے اس نے سوچا، اور اپنا دوپٹہ بستر سے اٹھا کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ جھنڈیوں سے سجی چھت
اس نے خوشگوار نظروں سے دیکھا۔ آگے بڑھ کر اس نے جھنڈیوں میں کی ایک لڑی پر ہاتھ پھیرا۔ تم بھی عجیب ہو مجاہد، نکتہ چینی کرتے کرتے 14 اگست کو پاکستانی بن جاتے ہو۔ نیچے آ کر اس کی نگاہیں چور نظروں سے مجاہد کو تلاش کرنے لگیں، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ نظروں کی تلاش کرنے پر جب محبوب نظر نہیں آتا تو دل اندھا ہو جاتا ہے، اسے پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہی اس کے ساتھ ہوا تھا جب وہ دین محمد کی ویل چیئر سے ٹکرا گئی۔ جشن آزادی مبارک ہو دادا جان، اس نے بکھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ خیر مبارک، تمہیں بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، معافی چاہتی ہوں، میں آپ کو دیکھ نہیں پائی۔ وہ اپنے ٹکرانے پہ شرمندہ تھی۔ کوئی بات نہیں، اس عمر میں بزرگ بھلا کسے دکھائی دیتے ہیں، دین محمد نے مسکرا کر کہا۔ آپ جانتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دادا جان۔ اس نے نیچے بیٹھ کر دین محمد کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر لیے تھے۔ جانتا ہوں، میں بس مذاق کر رہا تھا، جیتی رہو میری بچی، دادا جان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئے کہا۔ آپ نے عمیر کو کہیں دیکھا ہے؟ میں اسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے مجاہد کے ساتھ دیکھا تھا، اسے احاطے میں ہوگا، میں فون کر کے پوچھ لوں گی۔ آپ کو کچھ چاہیے دادا جان؟ میں کچن میں جا رہی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ دادا جان نے نفی میں سر ہلا کے اسے خوش رہنے کی دعا دی۔ کچن میں آنے کے بعد وہ واپس چھت پہ چلی آئی۔ پلنگ پہ تکیے کے نیچے سے اس نے اپنا فون نکال کر فوراً عمیر کو کال ملائی۔ کہاں ہو تم؟ عمیر کے فون اٹھاتی اس نے سوال کیا۔ وہ جانتی تھی کہ مجاہد بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ گاڑی میں ہوں باجی، مجاہد بھائی کے ساتھ، وہ دبی آواز میں مجاہد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ گاڑی میں کیا کر رہے ہو؟ اینی کی بے چین آواز مجاہد کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ یہ تو آپ مجاہد بھائی سے پوچھیں، اللہ کی قسم وہ مجھے زبردستی لائیں اپنے ساتھ۔ عمیر نے بکھلائے ہوئے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ اس سے مجھے کچھ نہیں پوچھنا، میں تم سے بات کر رہی ہوں، اور تم اتنے گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اینی کے سوال کا عمیر کے پاس جواب نہیں تھا، سو وہ خاموش رہا۔ مجاہد کے چہرے پہ شوخی منڈلانے لگی تھی اینی کی بے چین آواز سن کر۔ فلم دیکھنے جا رہے ہیں ہم، شام کو واپس آئیں گے، اس نے عمیر کی جگہ جواب دیا۔ میں عمیر سے پوچھ رہی ہوں، وہ بدحواسی ہو کر بولی۔ مجاہد کی آواز نے اس کی بے چینی کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس کی ڈر کے مارے بولتی بند ہے، ویسے اس کا قصور نہیں، میں زبردستی لے کر آیا ہوں اسے، مجاہد نے عمیر کو دیکھ کر جواب دیا۔ میری طرح اسے بھی شاہ رخ خان بہت پسند ہے۔ اسے اپنے جیسا بنا رہے ہو؟ اینی نے بے اختیار پوچھا۔ ارے نہیں، وہ تو عام پاکستانیوں کی طرح ہے۔ تو پھر 14 اگست کو شاہ رخ خان کی فلم میں پیسے خرچ کرنے کیوں جا رہے ہو؟ اینی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ تو تم ان پاکستانیوں سے پوچھو جو بھارتی فلموں کو خریدتے ہیں عوام کی ڈیمانڈ پر، وہ بھی اپنے قومی دن پر۔ نئی فلم کا پہلا دن اور پہلا شو ہے، اور مجھے فکر ہو رہی ہے پتہ نہیں ٹکٹ بھی ملے گی یا نہیں، مجاہد نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ کل چلے جاتے، آج ہی جانا ضروری تھا کیا؟ حویلی میں اتنے کام ہیں، اینی نے لاجواب سا ہو کر بات بدل دی، اور اس کا لہجہ بھی نرم پڑ گیا تھا۔ ان کاموں کے لیے شاہ نواز چچا کافی ہیں، فکر مت کرو، 2-3 گھنٹوں کی بات ہے، آ جائیں گے واپس۔ یہ کہہ کر مجاہد نے فون کاٹ دیا۔ اینی پر وہ طنز کا حملہ کر چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے والی اینی بے بسی کا ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی۔ شکر ہے تم اٹھ گئی، جلدی سے ناشتہ کر لو، اور یہ عمیر کہاں ہیں؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں اسے، غزالہ نے اوپر آتی اسے دیکھ کر کہا۔ ناشتہ نہیں کروں گی امی، اب تو آزادی کے چاول ہی کھاؤں گی، اس نے ہاروی انداز میں بیٹھ کر کہا۔ عمیر مجاہد کے ساتھ ہے، شہر جا رہے ہیں دونوں شاہ رخ خان کی فلم دیکھنے، اس نے خالی نظروں سے ہوا میں لہراتی ہوئی جھنڈی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں امی، آزادی کی دیگیں پک جائیں گی تو آ جاؤں گی میں بھی نیچے، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی۔ بیٹا میں نے تمہیں کمرے میں جانے کا کہا تھا اور تو یہیں کھڑی ہے، غزالہ نے ہاتھ میں ناشتے پکڑے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ ایک پل میں وقت بدل گیا، برسوں پہلے والا منظر غائب ہو گیا تھا، مگر بے بس اینی جوں کی توں کھڑی رہی۔ اس کی سامنے بے بس اور لاچار مجاہد اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ اینی کی وہ آنکھیں جو مجاہد کو تلاش کر رہی تھیں، جو اس کی محبت کی خمار میں مدہوش تھیں، اس وقت خالی اور ویران تھی۔ سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ مجاہد کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، اور نہ ہی انہیں مجاہد کی ایک جھلک کی طلب تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بلی کو دوبارہ اٹھایا اور وہاں سے باہر آ گئی۔ احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں پر جہاں سارا ملک سوگوار تھا، وہاں وزیرستان کے ویران پہاڑوں کے نیچے جشن کا سا سما تھا۔ مولانا حشمت خان اپنے ساتھیوں سمیت دارالحکومت میں ہونے والی ہنگامی صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دل خوش کر دیا تم نے یار، مولانا نے اس مخصوص شخص کو پرمسرت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا تو کام ہی آپ اور آپ کی سرکار کو خوش کرنا ہے مولانا صاحب، جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے کر دیا، اب آپ بھی اپنے حصے کا کام کر دیں، اس شخص نے زہریلی مسکراہٹ سے مولانا کو دیکھ کر کہا۔ وہ کام بھی ہو چکا ہوگا، جب تم ان پہاڑوں سے نکل کر دارالحکومت کے پہاڑوں پر واپس لوٹو گے تو اپنا اکاؤنٹ چیک کر لینا۔ وہ تو میں کر لوں گا مولانا، لیکن میرے لیے کوئی اور نیک کام ہو تو ضرور بتائیے گا، ان ٹھنڈے پہاڑوں پر ایک اور بنگلہ بنانے کی خواہش ہے میری۔ یہ کہتی وہ شخص مکروہ انداز میں مسکرایا۔ مولانا نے اسے جواب دینے کی بجائے اسے صرف گھورا تھا۔ اسی دوران ٹی وی پہ چلنے والی پریس کانفرنس نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دین محمد اور اب نواز کی باتیں اور سوالوں کے جواب سن کر دونوں کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مولانا نے تیکھی نظروں سے سامنے بیٹھے اس شخص کو گھورا۔
ان کی فکر نہ کریں حضور، یہ لنگڑا بوڑھا تو خود ایک فوجی ہے، مجبور ہے بیچارہ، اس کے علاوہ اور کیا ہی کیا سکتا تھا۔ ہمیں اس کا مجبوری نہ سمجھاؤ تم، وہ فوجی بعد میں ہے، پہلے وہ شاہ نواز کا باپ ہے، اس ساری تحریک کا مرکزی کردار شاہ نواز ہے۔ اگر اس کا باپ فوج کے حق میں باتیں کر کے لوگوں کو صبر و تحمل سکھا رہا ہے تو لوگ اس کی بات ضرور سنیں گے۔ مولانا تشویشناک لہجے میں کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حوصلہ رکھیے حضور، پریس کانفرنسوں سے اس ملک میں نہ پہلے کچھ ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ یہ پریس کانفرنس تو ایک بار چلے گی اور وہ جو بے گناہ مارے گئے ہیں ان کی خبریں اور تصویریں ہر وقت چلتی رہیں گی اور لوگوں کو فوج کے خلاف اکساتی رہیں گی۔ میڈیا پہ بھروسہ رکھیں حضور، وہی ایک ذریعہ ہے جو جدھر کو چاہے طوفان کا رخ موڑ دے۔ اس شخص نے مولانا کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ مولانا کے چہرے کے تاثرات اس کی بات سن کر ڈھیلے پڑ گئے، وہ واپس اپنی جگہ پہ براجمان ہو گیا۔ اس لڑکی کا سناؤ، اس کے پروں سے ہوا نکلی کہ نہیں؟ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں، وہ تو خود اپنے پر کاٹنے کو ہے، اس کے بارے میں بھی اگلی دفعہ خوشی کی خبر لے کر آؤں گا، یا تو اس کے پر کٹیں گے یا وہ بھی اپنے اپارٹمنٹ سے خودکشی کر لے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص کے حلق سے زوردار کہکا نکلا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، مولانا نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے طمانیت سے کہا۔ ویسے مولانا صاحب، اب آپ رنگین ٹی وی لے ہی لیں، اس بے رنگ ٹی وی پر خون کی ہولی دیکھ کر مزہ نہیں آتا۔ خون جب تک لال نہیں لگتا تب تک سرور نہیں ملتا۔ اس شخص نے اٹھتے ہوئے اور اجازت طلب کر کے باہر چلا گیا۔ مولانا کافی دیر تک بند دروازے کو گھورتا رہا، اس دوران وہ کافی کچھ سوچ چکا تھا۔ سارا کیرولین کو یورپ کے دورے پر آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ پہلے 3 دن ناروے میں رکنے کے بعد اگلے 3 دن اس نے پیرس میں گزارے تھے۔ اس دوران اس نے اپنے کینوس پر ناروے کے مشہور واٹر فال دی 7 سسٹرز کو خوبصورتی سے اتارا تھا۔ پیرس میں اس کے کینوس پر آئیفل ٹاور اور آرک آف ٹرمف نے جلوے بکھیرے تھے جن کی وہ پینٹنگ نہیں بنا پائی تھی۔ وہ سارے خوبصورت مناظر اس نے کیمرے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی محفوظ کر لیے تھے، جن کی اگلی منزل اٹلی کا دارالحکومت روم تھا۔ وہ پیرس سے بذریعہ ٹرین اس وقت روم کا سفر کر رہی تھی۔ اس سفر کے دوران وہ ڈائری پہ گزرے ہوئے دنوں کا احوال لکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے فون پہ گھنٹی بجی تو اس نے قلم رکھ کر اپنی نشست کے سامنے لگے چھوٹے سے میز پر پڑے اپنے فون کو دیکھا۔ فون کی اسکرین پہ موم لکھا دیکھ کر اس نے ایک سرد آہ بھری اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ جب سے اس سفر پہ نکلی تھی اس نے اپنی ماں ہیزل سے صرف ایک بار ہی رسمی بات ہوئی تھی۔ ہیزل نے کئی مرتبہ اسے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سارا اس کی ہر کال پہ محض فون کی اسکرین کو ہی دیکھتی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، البتہ جیکب سے اس کی روز ہی بات ہو جایا کرتی تھی۔ اسے جیکب سے بات کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ اس کے اور جیکب کے درمیان دوستی کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے، ایسا کچھ جس کا اظہار جیکب تو کرتا رہتا تھا لیکن اس نے آج تک نہ تو اظہار کیا اور نہ کچھ ایسا محسوس کیا جو وہ ان دنوں کر رہی تھی۔ وہ جیکب کی طرف سے ملنے والے شادی کی پرپوزل کو جب بھی سوچتی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ جاتی۔ جیکب کے پرپوز کرنے پہ اس نے اتنی خوشی محسوس نہیں کی تھی جو وہ اس سے دور ہونے پہ اسے سوچ کر محسوس کر رہی تھی۔ تیز رفتار ٹرین کی کھڑکی کے باہر دیکھتی وہ اپنے اور جیکب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ سرسبز و شاداب مناظر اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کی روح میں اتر رہے تھے۔ وہ ان نظاروں میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ کیا یہ ساری تخلیق یوں ہی خود بخود وجود میں آ گئی؟ کیا اس خوبصورتی کو بنانے والا کوئی نہیں؟ جتنا کچھ میں اپنی زندگی میں دیکھ چکی ہوں کیا وہ ساری خوبصورتی کی انتہا ہے، یا اس سے بھی خوبصورت کوئی جگہ ہے جو بھی میری نظروں سے نہیں گزری؟ وہ کھوئی ہوئی انداز میں خود سے ہی سوال کیے جا رہی تھی۔ اچانک وہ ہوش میں آئی جب جیکب کی کہی ہوئی ایک بات اس کے دماغ پہ ڈورے ڈالنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے شاید سائنس ہی خدا کا دوسرا نام ہے۔ اگر کوئی خدا ہوتا تو سائنس کبھی اتنی ترقی نہ کرتی، خدا کبھی انسان کو اتنی ترقی کرنے نہ دیتا۔ سارا نے اپنا سر جھٹک دیا مگر بے سود۔ یہ 2 باتیں اب بار بار اس کی سوچوں پر حملہ آور ہونے لگیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے سارا۔ اب تو وہ لوگ بھی مذہب کے دائرے سے نکلتے جا رہے ہیں جو بھی کبھی خدا کو ماننے والے تھے۔ امریکہ اور یورپ کو ہی دیکھ لو، جنہوں نے ترقی کی انہوں نے سائنس کو سمجھ لیا۔ جیکب کی اس بات پر اس کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کی نظر کیبن میں سامنے لگے مانیٹر پر جا ٹھہری جہاں رفتار کی ٹرین 360 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جا رہی تھی۔ ٹرین اپنی رفتار سے جیکب کی کہی ہوئی بات کی تائید بھی کیے جا رہی تھی۔ مانیٹر سے نظریں ہٹیں تو سامنے میز پہ پڑے موبائل فون پر جا ٹھہریں۔ یہی فون ہی تو تھا جس کے ذریعے ہزاروں میل دور بیٹھے بٹھائے اس کی جیکب سے باتیں ہوتی تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، یہ ترقی ہی تو ہے جو میں ہزاروں میل کا فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر کے امریکہ سے یورپ آئی ہوں۔ یہ ترقی ہی تو ہے جو کہ 1100 کلومیٹر کا فاصلہ میں چند گھنٹوں میں طے کر کے روم پہنچ جاؤں گی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی لیکن اس کے اندر یہی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی جیکب کی کہی ہوئی باتوں کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنی دلیلوں سے پھسلتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی باتوں کو یاد کرنے پر بھی اسے کوئی قوت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں تو صرف تصویروں میں رنگ بھرتی ہوں، اس نے تو جان تک بھری ہے ہم میں۔
میں جب تمہاری یہ جدید باتیں سنتی ہوں تو میرا دل اتنا نہیں دھڑکتا جتنا یہ سوچ کر دھڑکتا ہے کہ ہمیں بنانے والا بھی کوئی عظیم مصور ہوگا. تب میرا دل جیکب کا طنزیہ لہجہ اس کے کانوں میں گونجا. دل سے یاد آیا، خدا کو ماننے والے کہا کرتے ہیں کہ خدا دل میں بستا ہے، تو تم اسے اپنے دل میں ڈھونڈ لو، اگر مل گیا تو مجھے ضرور ملوانا. ہونٹ بھیجتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے کی کوشش کی. اسے کچھ بھی ویسا محسوس نہیں ہوا جو کبھی خدا کے بارے میں سوچ کر ہوا کرتا تھا. اس بے رنگ بے جان کیفیت نے اسے بے قرار کر دیا. وہ چاہ کر بھی دل کی دھڑکنوں کو بڑھتا ہوا محسوس نہیں کر پا رہی تھی. اسی بے چینی کے عالم میں اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا. آنکھوں پہ روشنی پڑنے پر اس کی آنکھیں کھول دیں. ٹرین اس وقت پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی. یہ پہاڑی سلسلہ فرانس اور اٹلی کے بارڈر پہ واقع تھا. سرسبز و شاداب وادی اور دل فریب پہاڑوں کے منظر میں کہیں کہیں آبشار کی صورت میں موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی کی طرح بہتا ہوا پانی جیکب کی ساری دلیلوں کو چاروں شانے چت کر گیا. وہ کھڑکی کے مزید قریب ہو کر کھڑکی سے لپٹ گئی. پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ ان گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگی. اس کی دھڑکنوں کی رفتار اب بڑھنے لگی تھی. نہیں، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا. انسان نے آج تک ایسا کوئی پہاڑ نہیں بنایا، وہ آج تک ایسا کوئی منظر نہیں بنا پایا. پہاڑوں سے ہٹ کر اس کی نظریں یکدم آسمان پر پہنچ گئیں، جہاں اسے چار سو پھیلے آسمان پر چیونٹی نما رینگتا ہوا ہوائی جہاز دکھائی دیا. اس نے ہوائی جہاز بنایا، مگر وہ جس آسمان پہ اڑتا ہے وہ اس نے نہیں بنایا. یہ ٹرین اس نے بنائی ہے. آسمان سے اتر کر اس کی نظریں اب ٹرین کے ساتھ ساتھ چلتی خالی پٹڑی پہ گامزن تھیں. انسان نے ٹرین بنائی ہے، مگر وہ جس زمین پر دوڑ رہی ہے اسے انسان نے نہیں بنایا. اگر یہ زمین ایک لمحے کے لیے بھی کھسک جائے تو کیا بنے گا اس ٹرین کا؟ وہ ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگی. کیا بنے گا اس ہوائی جہاز کا اگر وہ کسی طوفانی بادل سے ٹکرا کر نیچے کسی سمندر میں غرق ہو جائے؟ وہ سمندر جو انسان نے نہیں بنایا. اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. پاس بیٹھی ایک فرانسیسی خاتون اس کی حالت زار کو نوٹ کر رہی تھی. سارا کے ماتھے کو پسینے میں بھیگتا دیکھ کر اس نے سارا سے خیریت پوچھ لی. آپ ٹھیک تو ہیں؟ سارا نے اسے کوئی جواب دیا بغیر اس کی طرف دیکھا. خاتون نے اپنا سوال دہرایا تھا. جی میں ٹھیک ہوں، بالآخر اس نے بکھلائی ہوئی لہجے میں جواب دیا. عورت نے اس کے جواب پر ایک گہری نظر ڈالی اور دوبارہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئی. کچھ دیر بعد سارا کے اعصاب بحال ہوئے تو اس نے سفر نامے میں اپنی اس ساری کیفیت کو قلم بند کر لیا. 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہوئی ٹرین خوبصورتی کو چیرتی ہوئی روم شہر کی طرف رواں دواں تھی. اچھا جی، تو ایپیسوڈ نمبر 5 کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور یہاں پر کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی ایسا گروپ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ ساری عوام فوج کے خلاف ہو جائے. وہ جو مولانا حشمت کا گروپ ہے وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے، اور یہ ہم لوگ آج کل کے حالات میں بھی ایسا دیکھتے آئے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے اور کسی اور پہ الزام لگ جاتا ہے. کیونکہ اتنی زیادہ جب جلسوں میں ہوتا ہے نا رش وغیرہ، تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اصل میں کام کر کون رہا ہے. تو اکثر جو جلسے ہوتے ہیں وہ بڑے پرامن ہوتے ہیں، لیکن ان کو منتشر بنا دیا جاتا ہے، کچھ ایسی الٹی سیدھی حرکت کر دی جاتی ہے. خیر، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کے خلاف کرنے کے لیے ہیں، لیکن پھر وہ دین محمد کہتا ہے کہ نہیں، فوج ایسا نہیں کر سکتی، تو پھر یہ ساری سچویشن ان کے اگینسٹ چلی جاتی ہے کسی طرح سے بھی. اور جہاں تک بات ہے اسمارا کی، تو اسمارا کو شاید اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کسی طرح سے کہ فوج اس میں ملوث ہے، اسٹیبلشمنٹ یا خفیہ ادارے جو بھی کہہ لیں، وہ سارے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کچھ ایسا آپریشن کر رہے ہیں. یا پھر اس کو یہ بتایا جا رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا، اسے سب پتہ ہے اور اس کو روکا جا رہا ہے، یا پھر یہ بھی ہے. تو ابھی تک کچھ بھی کلیئر نہیں ہے، اور ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ کہ یہاں پر ہوا کیا تھا یا یہ مجاہد کے ساتھ. یہاں پہ یہ کنفیوژن تو بن ہی گئی ہے. یہ مجھے کنفیوژن جب کسی بھی ناول میں یا ڈرامے میں یا مووی میں ہوتی ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے. مطلب کیسے کنفیوژن ہو سکتی ہے؟ یہ کلیئر کیوں نہیں کرتے؟ اب مجاہد کی اماں اس کو کہہ رہی ہیں آنکھوں میں لالی اور یہ وہ، تو اس سے پوچھ ہی لے کہ میں جی رابعہ سے تمہارا رشتہ طے کری ہوں، یا رابعہ کا نام ہی لے لے. نہیں، یا پھر کسی کا نام لے لے. نہیں، صرف آنکھوں میں لا لیا. وہاں سے وہ بھی اشاروں میں سمجھ چکی ہے، اور یہاں سے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں، وہ خود بات کرے گا تو تبھی بات بنے گی، میں تو نہیں اقرار کروں گی. بھینس کی دم. یہ چیزیں نا مجھے بہت کنفیوژن بناتی ہیں. مجھے کنفیوژن نہیں بناتی، ناول کو کنفیوز کرتی ہیں اور پھر مجھے غصہ دلاتی ہیں. خیر ہے، ہمیں کیا، خود ہی ان کو صدمے لگیں گے. ہم تو بیٹھ کے انجوائے کریں گے کہ پہلے کیوں نہیں کلیئر کیا تھا. چلیں جی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور یہ جو سارا ہے یہ خدا کو ڈھونڈ پاتی ہے کہ نہیں، اور پتہ نہیں اس کی سٹوری کیسے کنیکٹ ہو پائے گی ان ساری سٹوریز سے. سب دیکھیں گے، سب پتہ چل جائے گا. آپ نے چینل کو سبسکرائب تو کر ہی لیا نا؟
ہاں کر ہی لیا ہوگا، اتنا تو مجھے یقین ہے، دعاؤں میں بھی یاد رکھا ہوگا، نہیں رکھا تو اب آئندہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ.